السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہمارا جو ٹاپک ہے ری بلڈنگ ورلڈ اکنامی دا پوسٹ وار ایرا، اس میں آج ہمارا سب ٹاپک ہے پوسٹ وار سیٹلمنٹ اینڈ دا بریٹن ووڈس انسٹیٹیوشنز. کل ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ کس طرح ورلڈ وار سیکنڈ شروع ہوئی اور اس سے پوری دنیا میں کس طرح تباہی اور بربادی ہوئی اور کتنے لاکھوں کروڑ لوگ کی جان گئی اور ورلڈ اکانومی پر اس کے کتنے مضر اثرات پڑے. آج ہم اس میں پوسٹ وار سیٹلمنٹ کے بارے میں اور اس کے بعد جو ہے ورلڈ اکانومی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. تو ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد جو مین انڈسٹریل کنٹریز تھی ویسٹ کی، ان کے پولیٹیشنز اور اکانومسٹس نے اس ورلڈ وار سے دو لیسن حاصل کیے. نمبر 1 کہ جو انڈسٹریل سوسائٹیز ہیں وہ ماس پروڈکشن پر ڈپینڈ کرتی ہیں اور ماس کنزمپشن کے بغیر وہ سسٹین نہیں کر سکتی. تو اس کے لیے ماس کنزمپشن کے لیے ہمیشہ ایک اچھی اور مستقل آمدنی کی یعنی کنٹینیوس اینڈ اسٹیبل انکم کی ضرورت ہوتی ہے. اور انکم کہاں سے آتی ہے؟ انکم آتی ہے امپلائمنٹ سے. تو اس کے لیے انہوں نے یہ چیز جو ہے اس پہ غور کیا کہ اگر ہمیں ماس پروڈکشن کرنی ہے اپنی اکانومی کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے تو اس کے لیے ماس کنزمپشن کی ضرورت ہے. وہ تبھی آئے گی جب ہمارے جو ماسز ہیں یعنی جو پبلک ہے اس کے پاس پرماننٹ امپلائمنٹ ہوگی اور ان کی انکم ہائی ہوگی. تو لیکن اس کو صرف مارکیٹس ہی کنٹرول نہیں کر سکتے یا مارکیٹس ہی فل امپلائمنٹ کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں. اس میں جو حکومتیں ہیں، جو گورنمنٹس ہیں، اس کو بھی کچھ سٹیپس اٹھانے چاہیے، کچھ اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ وہ قیمتوں میں جو فلکچویشنز آتی ہیں، مختلف اشیاء کی جو قیمتیں ہیں اس میں جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں اس پر کنٹرول رکھ سکیں. تو یعنی انہوں نے سیکھا کہ گورنمنٹ کی مداخلت کے بغیر اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا لیسن انہوں نے سیکھا وہ تھا اکنامک لنکس ود دا آؤٹ سائڈ ورلڈ. یعنی جو کسی بھی ملک سے باہر کے جو اکنامک لنکس ہیں اس پر کس طرح کنٹرول کیا جائے. یعنی گورنمنٹ جب تک فلو آف گڈس پر نظر نہیں رکھیں گی، فلو آف کیپٹل اور لیبر پر کنٹرول نہیں رکھا جائے گا، تب تک امپلائمنٹ جو ہے وہ اچیو نہیں ہو پائے گی. اس سے اکنامی پر اثر پڑنا ضرور لازمی ہے. تو اب پوسٹ وار میں جو انٹرنیشنل اکنامک سسٹم تھا اس کو پریزرو رکھنے کے لیے، اس کو سٹیبل رکھنے کے لیے فل امپلائمنٹ کی ضرورت تھی. تو اس لیے جو انٹرنیشنل یعنی اس وقت کے جو انڈسٹریل کنٹریز تھی انہوں نے ایک اجلاس کیا بریٹن ووڈس میں، جو یو ایس اے میں ایک سٹی ہے نیو ہیمپشائر اسٹیٹ میں. وہاں پر یونائٹڈ نیشنز مانیٹری اور فائنانشل کانفرنس کا اجلاس کیا گیا 1944 میں، اور اس کانفرنس کو بریٹن ووڈس کانفرنس
بھی کہتے ہیں، اور وہاں پر دو بڑے ادارے قیام میں لائے گئے. ایک تھا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، جسے IMF کہتے ہیں بریف میں، اور دوسرا تھا ورلڈ بینک، جسے انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ بھی کہا جاتا ہے. تو ان دو اداروں کا وہاں پر قیام عمل میں لایا گیا، اور انہیں بریٹن ووڈس انسٹیٹیوشنز یا بریٹن ووڈس ٹوینز بھی کہا جاتا ہے. تو یہ دو ادارے تھے جو قیام میں لائے گئے، اور ان کا مقصد تھا کہ انٹرنیشنل اکنامک سسٹم کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، کس طرح اس میں ڈیولپمنٹ لائی جائے. تو یہ جو دو ادارے ہیں IMF اور ورلڈ بینک، ان کا مقصد تھا فائنانشل آپریشنز پر کنٹرول رکھنا، قابو رکھنا، اور اس میں جو ڈیسیجن میکنگ پالیسیز تھی یا ڈیسیجن میکنگ انسٹیٹیوشنز تھے، ان پر ویسٹرن انڈسٹریل پاورز کا کنٹرول ہے، اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو افیکٹو رائٹ ہے ویٹو کا، وہ ہے US کے پاس، یعنی امریکہ کے پاس. یعنی IMF اور ورلڈ بینک کے جتنے بھی ڈیسیجنز ہیں ان کو امریکہ کسی بھی وقت ویٹو کر سکتا ہے. ویٹو کا مطلب ہوتا ہے اگر اس میں شریک جو ممالک ہیں وہ کسی فیصلے پر پہنچتے ہیں تو امریکہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان کے تمام جو کنٹریز ہیں ان کے اجتماعی فیصلے کو کسی بھی وقت رد کر سکتا ہے. اسے کہتے ہیں ویٹو پاور. تو بریٹن ووڈ سسٹم جو تھا اس نے فکسڈ ایکسچینج ریٹس رکھی، اور اس سسٹم میں کیا ہے، نیشنل کرنسیز جو ہیں مختلف کنٹریز کی، جیسے ہمارا روپی ہے تو وہ ڈالر کے مقابلے میں اس کی ایک فکسڈ ریٹ رکھی گئی، ایکسچینج ریٹ جس کو کہتے ہیں. تو اور جو ڈالر تھا اس کو ایک خاص یعنی ریٹ پر سونے کے مقابلے میں رکھا گیا. تو یعنی $35 پر اونس آف گولڈ، یعنی ایک خاص وزن ہے سونے کا 35 اونس جسے کہتے ہیں، وہ برابر ہے $1 کے. اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈالر جو ہے اس کی قیمت کبھی اس کے گرنے کے کم ہی چانس ہیں. اگر سونے کی قیمت گرے گی تبھی ڈالر کی قیمت بھی گرے گی، ادروائز باقی جو کرنسیز ہیں ان سب پر جو ہے مارکیٹ کا کافی اثر رہتا ہے. جیسے انڈین کرنسی ہے یا باقی کرنسیز ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کی، وہ لگاتار گر رہی ہیں. تو اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم کل اسٹڈی کریں گے. دیٹ از انف فار ٹوڈے.